بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میاں محمد نواز شریف صاحب 2 روزہ دورے پر بلوچستان پہنچے اور بلوچستان کے بہت سارے الیکٹیبلز جن میں سینیٹرز تھے، قومی اسمبلی کے ممبران تھے، صوبائی اسمبلی کے ممبران تھے، یہاں تک کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال، وہ سارے کے سارے مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ اگر آپ تھوڑا سا ماضی کو فاسٹ ریوائنڈ کریں، تیزی سے پیچھے جائیں، تو یہی منظر ہمیں 2017 میں نظر آتا ہے کہ بلوچستان ہی سے جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو مسلم لیگ نون کے خلاف بغاوت کا آغاز وہ بلوچستان سے ہوا، اور بلوچستان کی پوری پارلیمانی پارٹی اس نے بغاوت کی اور باپ کے نام سے ایک نئی پارٹی بنا لی، اور پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت الائنس کیا اور سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو شکست دی، اور اس کے بعد پھر جو آئندہ انتخابات 2018 کے ہوئے اس کے اندر جو مینجمنٹ ہوئی، اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا کہ یہی سارے کے سارے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی بن گئے اور مرکز میں ان کی حکومت بن گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل مینجمنٹ یا پولیٹیکل انجینئرنگ کا آغاز بلوچستان سے ہوتا ہے، اور بلوچستان سے سگنلز آنے شروع ہو جاتے ہیں پورے ملک میں کہ کون آج کل منظور نظر ہے، کون لاڈلا ہے، اور کس کو اقتدار میں لایا جانا یہ مقصود ہے، اور پھر ایک سو کولڈ لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی جاتی ہے۔ 2018 میں یہ لیول پلینگ فیلڈ اس صورت میں پی ٹی آئی کو فراہم کی گئی کہ نواز شریف اور ان کا خانوادہ جیل میں تھا اور عمران خان کے لیے کھلا میدان موجود تھا، اور اب یہ لیول پلینگ فیلڈ یہ مسلم لیگ نون کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی ساری ٹاپ لیڈرشپ وہ منتشر ہو چکی ہے، پارٹی عملاً معطل ہے، اور مسلم لیگ نون کے لیے میدان کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اور یہ جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے اور یہ جو الیکشن انجینئرنگ ہے، یہ پاکستان کے اندر پہلی بار نہیں ہو رہی، یہ ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، اور ہم اس کو وٹنس کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے عوام جو 23 کروڑ عوام ہے، جیتے جاگتے انسان ہیں، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ ہمیں کسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور جو جدھر چاہے ہمیں ہانک کر لے جائے، یا ہماری اپنی کوئی رائے بھی ہے، ہماری کوئی آزادی اور حریت بھی ہے، کوئی ہماری کوئی سیلف ریسپیکٹ بھی ہے، ہمارے ووٹ کی کوئی طاقت بھی ہے، ہمارے ووٹ کے اندر کوئی اہمیت بھی ہے، اور کیا پاکستان کے اندر کوئی جمہوریت بھی ہے؟ تو یہ وہ سوال ہے کہ جو پاکستانی قوم پوچھ رہی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستانی قوم وہ ابھی تک اس کا اصل تعین نہیں کر سکی۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے، یہ 1990 میں کی دہائی میں بھی ہوئی تھی، یہ 2000 میں بھی ہوئی تھی، اور یہ آج بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اس کا قصوروار کون ہے؟ کیا اس کا قصوروار ہم اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیں؟ کیا اس کا قصوروار ہم چند جرنیلوں کو قرار دیں؟ کیا اس کا قصوروار ہم کچھ ججز کو قرار دیں؟ کیا اس کا قصوروار ہم سول بیوروکریسی کو یا جاگیرداروں کے ٹولے کو قرار دیں؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے، اور سیاسیات کے طالب علم کی حیثیت سے اور پاکستان کی گزشتہ 30-40 سالہ تاریخ کو دیکھتے ہوئے، کہ اس کا سب سے بڑا قصوروار وہ پاکستان کے سیاستدان ہیں۔ پاکستان کے سیاستدان اتنی کمزور پچ پر کھیلتے ہیں کہ وہ اعلی کار بن جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ جب پیپلز پارٹی کو گرانا ہو تو مسلم لیگ نون وہ کندھا پیش کرتی ہے، جب نون کو گرانا ہو تو پیپلز پارٹی کندھا پیش کرتی ہے، اور جب ان دونوں کو گرانا ہو تو پی ٹی آئی اپنا کندھا اسٹیبلشمنٹ کو پیش کرتی ہے۔ یوں ہم اسٹیبلشمنٹ کے مہرے بن کر، اور یہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے مہرے بن کر، وہ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں اور سیاست کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے نجات کیوں کر ممکن ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر۔ یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ گھن چکر کیسے ختم ہوگا؟ یہ جو وشیس سرکل ہے یہ کیسے ٹوٹے گا؟ تو اس کا بہت سا آسان سا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل لاٹ، موجودہ سیاسی قیادت، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو، اس کے اندر یعنی جو معروف سیاسی جماعتیں ہیں، وہ جو اقتدار میں رہی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اگر ان کے بس میں یہ ہے کہ وہ اس کو ختم کریں گے تو وہ شاید دیوانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اس گھن چکر کو مسلم لیگ نون نہیں توڑ سکتی۔
اسٹیبلشمنٹ کے اس گھن چکر کو پیپلز پارٹی توڑ بھی نہیں سکتی، توڑنا چاہتی بھی نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اس گھن چکر کو پی ٹی آئی اور عمران خان بھی نہیں توڑ سکتے۔ ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو اقتدار میں ہونا چاہیے، اور جب یہ اقتدار میں آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر آئیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات کو مانیں گے، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، اپنی مہار اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ لہٰذا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو بالکل سمپل اور صاف یہ ہے کہ پاکستانی قوم جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے کہ یہ جو موجودہ پولیٹیکل لاٹ ہے، اس سے جتنی جلدی آپ اپنی جان چھڑا لیں اور اس سے جتنی جلدی آپ اس کو ایک سائڈ پر کر دیں اور نئی قیادت لے کے آئیں، اس وقت تک پاکستان کے حالات سدھرنے والے نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک تو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا ایک گھناؤنا کھیل ہے، پھر اس میں آج کل پاکستان کے اندر، اور یہ آج کل کی بات نہیں ہے، پاکستان کی ساری سیاسی تاریخ میں کچھ مافیاز ہیں۔ لینڈ مافیا ہو گیا، شوگر مافیا ہو گیا، آج کل یہ انرجی کا مافیا ہے، آئی پی پیز کا مافیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کو انہوں نے بری طرح کنٹرول کیا ہوا ہے، اور یہ مافیاز جو ہے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہی منشا گروپ، یہی ملک ریاض، یہی خسرو بختیار، یہی جہانگیر ترین اور علیم خان، یہ تحریک انصاف میں بھی ہوتے ہیں، یہ پھر الگ گروپ بھی بنا لیتے ہیں، یہی نون لیگ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ان کی پالیسیز ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، یہ اپنی منمانی کی پالیسیز بناتے ہیں، اور ان پالیسیز کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ تو نکلتا ہی ہے، ان کی جیبیں بھرتی ہیں، یہ پھر نقد جتنا انہوں نے لگایا ہوتا ہے سود سمیت اور سود در سود سمیت اس کو وصول کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت کی رگوں کو نچوڑتے رہتے ہیں، اور پاکستان آج اس حال میں پہنچا ہوا ہے جس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت وہ ہچکولے کھا رہی ہے اور وینٹیلیٹر پر ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنے دن یہ ملک نکال جائے گا۔ لہٰذا جو نئی قیادت آئے گی، ایک تو اسے صاف شفاف ہونا چاہیے، اور اس کی دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، اور انہیں ان مافیاز کا زیر اثر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ان مافیاز کے زیر اثر ہے، جس میں یہ وڈیرے اور جاگیردار موجود ہیں، جس میں یہ سرمایہ دار موجود ہیں، جس میں یہ لینڈ مافیا اور شوگر مافیا موجود ہے، جس میں یہ آئی پی پیز مافیا موجود ہے، وہ سیاسی جماعت کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکتی جو عوام کے لیے ہو، کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکتی جو پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالنے والی ہو۔ لہٰذا ایسی سیاسی جماعت جس کا ماضی بے داغ ہو، صاف شفاف ہو، کرپشن کا کوئی اس پہ الزام نہ ہو، اور اس میں ایسے مافیاز نہ ہو، وہی پاکستان کی قیادت کر سکتی ہے اور پاکستان کو اس بحران سے نکال سکتی ہے۔ دوسری بات اس میں بہت اہم یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو مسائل جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، اب کوئی فرد واحد ان کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیوتا آ جائے گا، کوئی لیڈر آ جائے گا، کوئی کیرزما، کوئی کریز، اس کے نتیجے میں پاکستان کے مسائل حل ہوں گے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پاکستان کے مسائل اگر حل ہوں گے تو کسی ٹیم ورک کے نتیجے میں حل ہوں گے، اور ٹیم ورک بھی کوئی ایک چیئر نہیں، ٹاپ سے لے کر باٹم تک، وہ ٹیم مرکز میں بھی موجود ہو، وہ ٹیم صوبوں میں بھی موجود ہو، وہ ٹیم ضلعوں میں بھی موجود ہو، اور وہ ٹیم یونین کونسل کی سطح تک موجود ہو۔ ایسی منظم قوت جب پاکستان میں برسر اقتدار آئے گی تو پاکستان کے مسائل حل ہوں گے، ورنہ پاکستان کے مسائل کوئی ایک فرد حل نہیں کر سکتا، وہ بگاڑ ہی کی طرف جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، صرف بلند بانگ دعووں سے کام نہیں چلے گا، صرف خوشنما تقاریر سے اور خیالات سے کام نہیں چلے گا، کمپیٹنس ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اندر اب صرف وہی تبدیلی لے کر آ سکتا ہے اور چینج لے کے آ سکتا ہے اور معیشت کو درست سمت میں چلا سکتا ہے جس میں صلاحیت ہو، جس میں اہلیت ہو۔ تو یہ تین چیزیں کہ وہ شفاف کردار کا حامل ہو، اس پر کرپشن کا کوئی داغ دھبا نہ ہو، اس پر مافیاز کا اثر نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ٹیم ہو اور ہر سطح پر ہو، مرکز، صوبے اور یونین کونسل کی سطح تک اس کے پاس ایک کیڈر موجود ہو اور ایک ٹیم موجود ہو، اور تیسری بات یہ کہ اس میں اہلیت بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، تو پھر اس ملک کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اور اس ملک کو سیدھے راستے پر لگایا جا سکتا ہے، اس ملک کو ایشین ٹائیگر بھی بنایا جا سکتا ہے، اس ملک کو ایک اکانومی کا ایک یعنی ماڈل بھی، اکانومی کا ایک ماڈل بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ساری چیزیں ضرورت ہے۔ لہٰذا الیکشن آنے والے ہیں، ان الیکشنز میں یہی لوگ آپ کے سامنے دوبارہ آ رہے ہیں، مختلف ناموں سے آ رہے ہیں، مختلف برانڈ سے آ رہے ہیں،
نشان بدل کر آ رہے ہیں، پلیٹ فارم بدل کر آ رہے ہیں، جماعتیں بدل کر آ رہے ہیں، لیکن ان کو پہچان لیں۔ اگر یہ مافیاز میں سے ہیں، اگر انہی پرانی پولیٹیکل پارٹیز میں سے ہیں، اور اگر اسی اشرافیہ اور جاگیردار اور سرمایہ دار طبقے سے ہیں، یا ان کے جو پچھلا 50 سال کا اور 25 سال کا اور 30 سال کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، اور انہوں نے لوٹا ہے اور کھایا ہے اور بہت سارا بنایا ہے، تو پھر ان کو ریجیکٹ کرنے کا یہ موقع ہے۔ 2024 8 فروری 2024 کو قوم کے پاس یہ موقع ہے، یا تو ان کو ریجیکٹ کر لیں اور نئے پاکستان کی بنیاد رکھیں، روشن پاکستان کی بنیاد رکھیں، ترقی یافتہ پاکستان کی بنیاد رکھیں، یا پھر ان میں سے کسی ایک کو لے آئیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے تحریک انصاف ہو، ان میں سے کسی ایک کو لے آئیں اور پھر بھگتتے رہیں، روتے رہیں۔